ناظرین، آپ ان لوگوں کی باتیں سنا کریں اور ان کی حرکتیں دیکھیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بڑھا چڑھا کے یہ کیسے بیان کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ جی یہ مرزا کی پیشن گوئی تھی بشیر، یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی، اور واقعی بہت بڑی پیشن گوئی تھی، کیونکہ مرزا صاحب خود کتابوں میں لکھتے تھے کہ میں نامرد ہوں، اور اوپر سے پھر یہ بچہ ہونا بھی، یہ پیشن گوئیاں تو دن میں پتہ نہیں 10,000 کے قریب کرتا ہوگا، جس طرح پیشاب کرتا تھا، تو اس طرح یہ پیشن گوئیاں بھی اگر پوری کہیں اس نے اپنے بچوں کی پیشن گوئیاں کی، وہ مر گئے، اور اس طرح اس کا یہ تکا وغیرہ شاید لگ ہی گیا ہوگا۔ تو لیکن تاریخ میں اکثر بتایا گیا کہ اس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھی اپنے بچوں کے بارے میں کہ یہ بڑا ہنرمند اور اس طرح کا ہوگا، قابل ہوگا، تو وہ مر جاتے تھے یا بچپن میں مر جاتے تھے۔ اس طرح کے واقعات کافی ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے پیشن گوئی بتائی، یہ وہ سارا کچھ سمجھ میں نہیں بات آتی کہ ایک بندہ جو قرآن و حدیث سے جھوٹا ہے اور وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، لوگ اعتبار بھی کر جاتے ہیں ان پر۔ تو کبھی کہنا کہ غیر بھی مرزا کی تفسیر کی تعریف کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں نہیں آج تک نظر آیا، یا انہوں نے کبھی حوالہ دیا ان کا، پتہ نہیں کون کون سی کتابیں اٹھا کے بتا رہے تھے کہ یہ ذکر ہے جی ہمارا، اور پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اگر نام کسی کتاب میں ان کا آ جاتا تو تاریخ کی کتابوں میں نام آ جاتے ہیں کہ کس نے کتنا کفر پھیلایا یا کس نے کیا کیا۔ تو بشیر صاحب کو فرشتے بھی علم سکھاتے رہے، یہ فرشتے تو ان کے لیے ایک مذاق ہی ہیں۔ تو قرآن کا علم اور تفسیر کی باتیں کرتے ہیں، اور جو قرآن مجید میں غلطیاں اور ترجمے غلط کر کے انہوں نے بیان کیے، یہ کون سے انہوں نے کام کیا ہے؟ اور قرآن کو سائنس کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں کہ جی سائنس آج کل یہ کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، تو قرآن کی ہم باتیں کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ یہ اس طرح کے یہ تھڑکے ہوئے بندے ہیں، ہلے ہوئے بندے ہیں کہ قرآن پر ان کو اعتبار نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور مسلمان عالموں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انبیاء کی باتیں انہوں نے ٹھیک نہیں لکھیں، یا حضرت ابراہیم، آدم علیہ السلام سب کا، تو انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائیں کہ کون سی بات نہیں کہی گئی، اور جو باتیں ہیں وہ احادیث میں بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ واقع ہوئے ہیں۔ اگر تم حدیث پر یقین رکھو یا پڑھو تو تمہیں شاید سمجھ آ ہی جائے کہ قرآن میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اور یہ کہنا کہ انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں، تو مرزا صاحب کی تو ہم نے کئی کتابوں کے باب دکھائے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی تہمت زنی اور حضرت مریم پر کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ ان چیزوں پہ تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمتیں لگائی، اللہ کی نا گستاخانہ باتیں کی ہیں، سارے انبیاء کی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ اور بات کرتے ہو تفاسیر کی کہ مسلمان کوئی تفاسیر نہیں کر سکتا، تو یہ وہ سارا کچھ، تو تم نے کون سی تفسیر کی؟ مسلمانوں نے بہت ساری تفاسیر کی ہیں، اور یہ تم جھوٹے الزام لگاتے ہو کہ یہ
اکثر مسلمان ناسخ اور منسوخ آیات کا بھی ذکر تم نے کیا ہے، تو ایسی باتیں کوئی بھی نہیں ہیں، اور نہ تم لوگوں کو گمراہ کرو کہ مسلمان میں بہت بہت بڑے عالم تفاسیر کرنے والے گزر چکے ہیں اور ہیں بھی ہیں، اور تمہاری جو غلط تفاسیر ہیں، غلط ترجمے ہیں، ان سے کافی بہتر ہیں، اور نہ کسی عالم نے تمہاری تفاسیر چرائی ہیں، نہ مرزے کی کسی نے واہ واہ کی ہے۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی باتیں بس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو مرزے کی خیر باتیں تو اور اس کے ماننے والوں کی ہوتی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور یہ کہنا کہ ہم امن کی جماعت ہیں اور دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے دعویٰ کیا کہ جی ایشیا کو بھی وارننگ دی جنگ کی، اور ساری دنیا کو جنگ کی وارننگ دی، اور ان کی وجہ سے امن ہوگا۔ تو یہ کیسا امن ہوگا کہ تمہارے سب سے بڑے جو تمہارے جھوٹے نبی ہیں، اس کے مرنے کے بعد 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئی ہیں، اور اب تک جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور پتہ نہیں تمہیں کون سی خوش فہمی ہے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو، کفر پھیلا رہے ہو، دین کا کام کون سا کر رہے ہو، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ دین ہمارا بہت بڑھ پھول رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، تو یہ سب تمہارے انگریزوں کا تم پر مہربانی ہے، جو مرزا صاحب بھی کافی ان کے تابع داری میں مصروف رہتے تھے اور پیسے ویسے وصول کرتے رہتے تھے، تو انہی کی وجہ سے تمہارا جو ہے سارا کچھ بڑھ پھول رہا ہے، اور خلافت کا تمہیں پتہ نہیں خلافت کیا ہوتی ہے، جس کے تم شور ڈالتے ہو۔ خلافت تو وہ ہوتی ہے جو حکومت کرے، تم تو یہاں پہ محکوم ہو، یورپ میں بھی ہر کہیں بھی، تمہاری کون سی خلافت ہے؟ کوئی جاہلانہ باتوں سے ہٹ کے بھی کوئی بات کر لیا کرو۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔